السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں جی سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ایمان کے ساتھ رکھے۔ جو لوگ بہت مشکل پریشانی میں، اللہ تعالی ان سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں جی کوئی کوکنگ نہیں ہے، کوئی ریسپی نہیں ہے، کوئی ٹوٹکا شوٹکا نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو تھوڑا سا میرے ساتھ جو ہوا وہ ڈسکس کروں گی، اور پھر میں نے منتیں اپنی پوری کرنے جانا تھا وہ بتاؤں گی کہ میں نے منتیں کہاں مانی ہوئی تھی اور میں نے کہاں جانا ہے آج۔ تو آج صبح میری کوشش یہی تھی کہ ہم جلدی اٹھیں اور بریک فاسٹ کریں اور بس نکل جائیں۔ کچھ دیر میں آپ کے سامنے کچھ پکس آئیں گی، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہوا کیا ہے۔ یہ جو بھی ہوا ہے یہ اتنا میرے لیے ڈرامیٹک تھا، اور میں جب بھی اب سوچتی ہوں اس چیز کے بارے میں تو میری روح کانپ جاتی ہے کہ کیا ہونا تھا۔ خیر اپنے لیے تو مجھے کوئی سوچ نہیں آتی، لیکن اگر سوچتی ہوں کہ بچیاں میری پاس ہوتی تو ان کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ ہوا یوں تھا کہ لاسٹ سنڈے میں نے بنانا تھا بینگن کا بھرتا، تو اس کے لیے میں نے چولہے پہ چڑھائے بینگن۔ تو ہوتا یہ ہے کہ میں بینگن رکھ کے پاس ہی کھڑی ہو جاتی ہوں، لیکن اس دن میں آ کے بینگن رکھ کے میں لیٹ گئی اور میں تسبیح پڑھ رہی تھی استغفر اللہ کی۔ تو 1-1.5 منٹ کے بعد ہی مجھے ایسا لگا جیسے چھوٹا سا کوئی بلاسٹ ہوا ہے، کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، بہت ہیوی بلاسٹ جسے کہتے ہیں اب میں باہر آئی تو میں نے دیکھا شاید LCD گر گئی ہے۔ LCD بھی بالکل ٹھیک تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں آئی، ٹی وی لاؤنج سے آگے ذرا کچن کی طرف جانا شروع کیا تو اتنا کانچ تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا، اور چولہے میں آگ جل رہی تھی اور سارا کانچ بکھرا پڑا تھا، اور میں بالکل اس ٹائم فریز ہو گئی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اور اتنی زبردست آواز تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کہاں کیا ہو گیا۔ خیر 15 منٹ کے بعد جب میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سوچا کہ ہوا کیا ہے، پھر میں نے نیچے ابو جی بھی نہیں تھے، ایاز بھی شاپ پر تھے، پھر میں نے ایاز کو کال کی کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ ایاز بھی 10 منٹ کے اندر آ گئے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ حرین علیزے پاس نہیں تھیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو وہ میرے پاس ہی آ کے کھیلنا شروع کر دیتی ہیں، اور شاید اس ٹائم میں استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ رہی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی اور نہ مجھے چوٹ آئی اور نہ میری بیٹیوں کو۔ اور آپ لوگوں سے بھی میں کہوں گی کہ دن میں جتنی بھی آپ استغفر اللہ کی تسبیح کر سکتی ہیں، پاسبل ہے ضرور کیا کریں۔ اور پھر میری کچھ منتیں تھیں، اور وہ میں نے سوچا کہ نہیں یہ بھی پینڈنگ ہو رہی ہے، دل میں وہم آ ہی جاتا ہے انسان کے۔ میں کہا نہیں منتیں ہیں، یہ پوری کرنے کے لیے میں نے جانا ہے۔ اور میں یہاں پہ بی بی پاک دربار جو ہے، بی بی پاک دامن، کچھ لوگوں کو اگر نہیں پتہ تو میں ان کو بتا دیتی ہوں جی۔ لاہور میں حضرت بی بی رقیہ بنت علی، جو حضرت علی کی بیٹی ہیں، حضرت عباس علمدار کی بہن، ان کا روضہ لاہور میں ہے، جن کو ہم بی بی پاک دامن سے یاد کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ یہاں پہ جی میں نے جو بھی منتیں جب بھی مانی ہیں الحمدللہ ہمیشہ پوری ہوئی ہیں، اور بس یہی تھا کہ میرے دل میں بس وہم آ گیا تھا، اور میں بس فوراً آئی اور یہاں پہ سلام کیا، جو منتیں تھیں وہ پوری کیں، اور جتنا تبرک تھا جو میں نے تبرک ہم سب نے سوچا کہ ہم مل کے ہی لے لیتے ہیں۔ دودھ لے لیا تھا، مٹھائی لے لی تھی، برفی تھی اور بسکٹ تھے۔ میں کہہ رہی تھی ایسی چیزیں ہوں کہ وہاں پہ سب لوگ آسانی سے کھا لیں، لیکن جب میں یہاں پر آئی، حالانکہ میں سیٹرڈے مارننگ میں تھی، لیکن کچھ لوگ اگر میرا یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں تو میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ یہ بہت عقیدت مند جگہ ہے، عقیدے کی جگہ ہے، اور اس کا بہت احترام کرنا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ نے کوئی منتیں مانی ہوئی ہیں تو ان کو جلد از جلد پورا کریں، اور استغفار کی تسبیح کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، کیونکہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ اگر میں وہاں پہ کھڑی ہوتی تو شاید آج آپ سے بات نہ کر رہی ہوتی، کیونکہ وہ اتنا کانچ تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ سوچ رہی تھی کہ اتنی بڑی تو پلیٹ نہیں تھی جتنی اس کی کرچیاں، اور اتنا کانچ پھیل گیا تھا، اور اس کو اٹھاتے وقت میں نے اور ایاز مجید 2 باسکٹس تھیں جو بھر گئی تھیں،
اور اگر میں وہی سوچتی ہوں کہ اگر میں پاس کھڑی ہوتی خدا نہ خواستہ تو یہ سارا مجھے ہی لگنا تھا. اور ایسا ہوتا ہے کہ میں کبھی بھی جا کے لیٹتی نہیں ہوں, میں پاس ہی کھڑی رہتی ہوں نا جب بینگن وغیرہ کا میں نے بھرتا شرتا بنانا ہوتا ہے بینگن کو جلانے کے لیے. خیر اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی, اور اللہ کا بہت بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حفاظت فرماتا ہے. اور پہلے بھی میری علیزے کے ساتھ لاسٹ ایئر ایک بہت بڑا مس ہیپ ہوا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی تھی. اور تب بھی مجھے کوئی امید نہیں تھی, اور ایون کہ ڈاکٹرز بھی مجھے کہہ گئے تھے کہ نہیں بھئی اپنے آپ کو ریڈی کرو, لیکن نہیں, ایک اللہ تعالیٰ کے گھر امید تھی. اللہ تعالیٰ کو ان پیارے لوگوں کا واسطہ دیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو بالکل ٹھیک کر دیا تھا. اور ان لوگوں کے واسطے یہ جہاں پہ میں آئی ہوں, ان لوگوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی, اللہ تعالیٰ نے میری بیٹیوں کی مدد فرمائی, حفاظت فرمائی انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے, سب کو اپنی حفاظت میں رکھے, اور ہمارے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور اس ٹائم جیسے غزہ میں بہت ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ, اس چیز کی بھی میں نے دعا کی کہ پلیز اللہ جی پلیز 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 اپنے پیاروں کے صدقے واسطے غزہ پہ اپنا کرم کر دیں کہ بس وہاں پہ جو بھی ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے, ان پہ اپنی کرم نوازی کر دیں. اور یہاں پہ میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گی کہ آپ لوگ بھی غزہ کے لیے بہت دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان سب مسلمانوں کی مشکلیں آسان کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے, اچھی لوگوں کو حفاظت میں رکھے. میں سمجھتی ہوں کہ مذہب تو بعد میں آتے ہیں, پہلے ہم انسان ہوتے ہیں. تو اگر ہم اچھے انسان ہیں تو دنیا سنور جائے گی, تو پھر کسی چیز کا کوئی رونا نہیں رہے گا. باقی کی سزا و جزا تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہے. یہ میرا پیارا سا بھتیجا, میری جان, میرا اون, محمد اون ہے اس کا نام, تو اس کی بھی کچھ منتیں رہتی تھیں, وہ بھی میں پوری کرنے آئی تھی. بس یہاں پہ ہم نے کہا چلیں, باقی ساری چیزیں تو بٹ گئی تھیں اور بانٹ دی تھیں. اب یہاں پہ بچے بہت ہیپی ہو رہے ہیں کہ ان کے ماموں آ چکے ہیں, اور ماموں سے میں نے کہا تھا بھئی سارا اب ہم نے بانٹ لیا, اب باقی چیزیں آپ خود ہی بانٹو. تو کیونکہ آج تھوڑے سے ذرا ہو رہے تھے کہ بھئی یہاں پہ لوگ تو فوراً ہی آ جاتے ہیں, بس کیا کر سکتے ہیں, کسی کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ نظام ہمارے پاکستان میں کبھی چل ہی نہیں سکتا نا, کہ آرام سے بیٹھ جائیں اور ہمیں ہماری جگہ پہ ہی چیز مل جائے, بس وہ کھینچا تانی والی بات آ ہی جاتی ہے. خیر اس چیز کو بھی کیا ڈسکس کرنا, آج کا ولاگ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور آپ میں سے جو لوگ بھی اگر جائیں بی بی پاک دامن تو میرا دوبارہ سے سلام کہیے گا. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ, میں یہاں آئی ہوں اور میری دعا ہے کہ میں دوبارہ سے اللہ کے گھر جاؤں, نبی کے گھر جاؤں, اور ایران عراق جاؤں, ضرور ضرور ضرور, اور اللہ تعالیٰ ضرور میری دعائیں قبول فرمائے, آمین ثم آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور جی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں بھولنا. اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے جی اللہ حافظ.